بھی ہے, چھوٹا بھائی بھی ہے, فیصل کھوکھر, نامنتخب وزیر اعلیٰ میرا بھائی حمزہ شہباز, اور نواز شریف کے شیروں, آپ سب کو مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم. وہ جو چھتوں پہ خواتین کھڑی ہیں, میری بہنیں, مائیں, بیٹیاں, سب کو میری طرف سے سلام. مجھے میرے بھائیوں, نوجوانوں, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, آپ سب کے جذبے کو سلام, آپ سب کی ہمت کو سلام, آپ سب کی استقامت کو سلام, کھوکھر برادران کی وفاداری کو سلام. مجھے آج بھی یاد ہے, مجھے یاد ہے جب ان کے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا تھا. میں تب بھی یہاں آئی تھی جب ان کے گھروں کی دیواریں توڑی گئی تھی, ان کے گھروں پر حملہ کیا گیا تھا سیاسی انتقام میں. لیکن شاباش کہ انہوں نے نہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑا نہ اپنی جگہ سے ہلے. اور آج اسی وفاداری کا, اسی جذبے کا, اسی استقامت کا نتیجہ ہے کہ عمران خان جیسے نااہل اور نالائق سے پاکستان کے عوام کی جان چھوٹ گئی. اور وہ آیت قرآن پاک کی سنیے نا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, کہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی نواز شریف جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی, اس کو اللہ تعالیٰ نے لندن میں بیٹھ کر عزت دی, اور کوئی یہاں وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھا ہوا بھی ذلیل ہو گیا. اور 73 سال میں 75 سال میں پاکستان کا پہلا وزیر اعظم تھا جس کو پارلیمنٹ نے اور پاکستان کی عوام نے ووٹ کے ذریعے اٹھا کے باہر پھینکا. ابھی تو تمہاری نواز شریف نے لندن بیٹھ کے تمہاری حکومت ختم کی ہے نا اللہ کے فضل سے. ابھی آگے دیکھنا, نواز شریف انشاءاللہ تمہاری سیاست کو بھی دفن کر. ویسے تو جھوٹ ہمیشہ سے بولتا آیا, اس کا نام جھوٹوں کا بادشاہ ہونا چاہیے. زندگی میں اس نے کبھی سچ نہیں بولا, لیکن جب اس کو اپنی کرسی کھسکتی ہوئی دکھائی دی, اسے پاکستان کے عوام کا جھوٹ بول کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں, بہنوں, بزرگوں, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ اس کے جھوٹوں کے مقابلے میں سچ سننا چاہتے ہو نا؟ تو پھر اب مریم نواز اور حمزہ شہباز کا فرض ہے کہ وہ گھر جا کر, حلقے میں جا کر, عوام میں جا کر اس کا سچ عوام کو بتائیں کہ اس کا اصل چہرہ کیا ہے. ہمیں کہتا رہا, ہمیں سناتا رہا کہ گھبرانا نہیں ہے, اور خود جب سے اقتدار گیا ہے دھاڑے مار کے روتا ہے. ہمیں کہتا تھا 50 لاکھ گھر دوں گا, 50 لاکھ گھر تو کسی کو نہیں ملے. ایک ہی گھر مکمل ہوا, وہ زمان پاک کا گھر تھا, عمران خان کا گھر تھا. قوم کو کہتا رہا آخری گیند تک مقابلہ کروں گا. جب آخری اوور کا موقع آیا تو یہ پویلین سے باہر ہی نہیں نکلا. جب آخری گیند کھیلنے کا موقع آیا تو یہ کریز پر آیا ہی نہیں, اور میدان چھوڑ کر الٹے پاؤں بھاگ گیا. اور مقابلہ کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ اپنے گنڈا گردوں
اور جنہوں نے نیشنل اسمبلی میں بھی پنجاب اسمبلی میں بھی غنڈہ گردی کی. جس دن یہ غنڈہ گردی ہو رہی تھی یقین مانو میرے بھائیوں میرا سر شرم سے جھک گیا. کیا یہ ہے ہمارے پاکستان کا معاشرہ؟ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ لوگ اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ سے بھی یہی سلوک کرتے ہیں؟ جواب دو مجھے. یہی ہے ہماری معاشرتی اقدار؟ اور پھر آخری دنوں میں اس نے آئین کی جس طرح دھجیاں اڑائیں، بڑا معصوم سا منہ بنا کے کہتا ہے کہ میرے لیے 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی؟ تو کان کھول کے سن لو عمران خان، تمہارے لیے 12 بجے عدالتیں اس لیے کھلی کہ تم نے پاکستان کے آئین پر خودکش حملہ کیا تھا. تمہارے ذاتی ملازم جن میں صدر پاکستان عارف علوی، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی سابق اسد کیسر، جس میں قاسم سوری اور جس میں گورنر پنجاب شامل ہیں، انہوں نے اپنے حلف سے غداری کی. انہوں نے قوم کی نوکری چھوڑ کے عمران خان کی ذاتی چاکری کی. اس لیے 12 بجے عدالتیں کھلی. اور تم جتنا مرضی حمزہ شہباز کا حلف آگے کر دو، کل نہیں تو پرسوں نہیں تو اگلے دن انشاءاللہ تعالی نواز شریف کا حمزہ شہباز حلف اٹھا کے رہے گا. تمہارا کیا خیال تھا کہ تم عدالتوں کے حکم کو پاؤں کے نیچے روندو گے اور عدالتیں تمہارا منہ دیکھتی رہیں گی؟ تم آئین پاکستان کو پاؤں کے نیچے روندو گے تو عدالتیں تمہارا منہ دیکھتی رہیں گی. شکر مناؤ عمران خان کہ عدالتوں نے ابھی تمہارے خلاف فیصلہ دیا ہے، تمہیں اٹھا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں پھینکا. لیکن یاد رکھو یہاں پر کہا جا رہا تھا گھر کی دیواریں گرائی گئی. تمام حربے ناکام ہو گئے میرے بھائیوں، تمام حربے ناکام ہو گئے تو جعلی خط اٹھا کر لے آیا. ہر جگہ سے منہ توڑ جواب ملا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے منہ توڑ جواب ملا، ریاست سے منہ توڑ جواب ملا. پھر بھی سازشی خط کی ٹین 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 سنتے ہوئے دماغ پک گیا ہے. بھائی میری بات سننا. سازش تو کامیاب آدمی کے خلاف ہوتی ہے نا. سازش تو نواز شریف جیسے کامیاب آدمی کے خلاف ہوتی ہے جس نے ایٹمی دھماکے کر کے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا تھا. کیا عمران خان جیسے ناکام آدمی کے خلاف بھی کبھی کسی کو سازش کرنے کی ضرورت تھی؟ اور پھر میں نے کل کہا کہ اپنی زندگی کے 22 سال ورلڈ کپ لے کے پھرتا رہا، اگلے 22 سال یہ سازشی خط لے کر پھرتا رہے گا. اور کوئی بعید نہیں میرے بھائیوں بہنوں کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ چوکوں پر کھڑا ہو کے گاڑیاں روک کے سازشی خط دکھا کے پیسے مانگا کرے گا. توشہ خور، خط چھوڑ، کارکردگی بتا. توشہ خور، توشہ چور، سازش چھوڑ، رپورٹ کارڈ دکھا کہ تو نے کیا کیا ہے. سازش کا ڈرامہ نہ کر، کام دکھا کے کیا کام کیا ہے. پہلے کہتا تھا کہ یو ایس نے، امریکہ نے میرے سے اڈے مانگے تو میں نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ. پھر جب ہر دفعہ کی طرح چوری اور جھوٹ پکڑا گیا تو کہتا وہ تو میں نے انٹرویو میں کہا تھا. ہاں عمران خان، توشہ خان، بولو توشہ خان، توشہ خان، توشہ چور. ہاں عمران خان، توشہ خان، تم نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا، لیکن جانتے ہو ایبسلوٹلی ناٹ کب کہا؟ جب عوام نے روٹی مانگی تو کہنے لگا ایبسلوٹلی ناٹ. جب عوام نے آٹا چینی مانگی
एब्सोल्युटली नॉट। और जब आवाम ने बिजली, चीनी, दवाई मांगी तो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, बल्कि इंतहाई संगदिली से कहता है जब ये वजीर आजम था तो तकब्बर का पहाड़ था, बड़ी संगदिली से कहता था कि मैं यहाँ आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया। आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आए तो क्या हेलीकॉप्टर में अवाम के खर्चे पर सैरें करने आए थे तुम? हमें हॉलैंड के वजीर आजम के किस्से सुनाता था कि हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पे ऑफिस जाता है, खुद बनी गाला से वजीर आजम हाउस तक जो सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, उस पर इसने अवाम की टैक्स की कमाई का 1 अरब रुपया फूंक दिया। अवाम को पेट्रोल और डीजल की कितारों में लगाकर ये हेलीकॉप्टर के चक्कर लगाता रहा। और आज हमजा जब कह रहा था कि सुबह मैं टीवी देख रही थी, मैं इसकी तकरीर नहीं सुनती, अगर बोल रहा हूं मैं म्यूट कर देती हूं, लेकिन आज मैंने सोचा देखूं 200 बंदे आगे बिठा के क्या बात कर रहा है। वो था तो वर्कर्स कन्वेंशन, लेकिन उसमें 150 बंदा था, 50 मीडिया वाले थे, और वहां पर 200 बंदा आगे बिठाकर 20 लाख बंदे इस्लामाबाद में लाने की बातें कर रहा था। जिसने इसने कल कॉल दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे आओ और लाखों की तादाद में एहतजाज करो, वहां 5 बंदे इकट्ठे नहीं हुए। देखो आज 1 मिनट, आज जब मैंने टीवी ऑन किया तो पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रहा था। कहता है ध्यान से सुनना, कहते हैं अल्लाह ताला के पैगंबर अल्लाह ताला का पैगाम देकर लोगों में निकलते थे, लोगों में अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते थे, तुम लोग भी निकलो और मेरा पैगाम पहुंचाओ अवाम में। तौबा नाउज़ बिल्लाह, वो तो अल्लाह पैगंबराने इस्लाम तो तौहीद का मैसेज लेकर अवाम में जाते थे। तुम्हारा मैसेज क्या है इमरान खान? तुम्हारा मैसेज ये है कि लोगों को अमर बिल मारूफ का सबक पढ़ाते जाओ, लोगों को अपनी नापाक जुबान से रियासत मदीना के लारे लगाते जाओ, और नीचे नीचे से तोशा खाना और बैतुल माल का माल खाते जाओ। और हमें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की मिसालें देता था। इसको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? हजरत उमर फारूक और खुलफाए राशिदीन बैतुल माल के खजाने से अपनी कंधों पे बोरियां लाद कर गरीब आवाम को पहुंचाया करते थे। वो बैतुल माल के तोहफे निकाल कर करोड़ों में बेच नहीं देते थे। और फिर मजहब के बारे में, इस्लाम के बारे में, अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में इतनी गैर मोहतात गुफ्तगू। मैं मौलाना तारिक जमील साहब से अदब से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि इमरान खान को समझाएं कि मजहब के बारे में इतने नाजेबा कलिमात अपने नापाक जुबान से मत अदा किया करें। और कोई है जो इस नफ्सियाती मरीज को लगाम दे? कोई है जो इसको पागल खाने की 10 नंबर बस पर बिठा कर आए? ये इतना बड़ा पागल है कि कौम को तो पागल किया है, अगर इसको पागल खाने में भर्ती करा दो ये पागलों को भी पागल कर देगा। और फिर कहता है कि लोगों को, जब आज कह रहा था कि लोगों को जब ईद पे गले मिलना तो उनके कान में कहना हकीकी आजादी के लिए बाहर निकलो। मैं कहती हूँ कि जब लोगों को गले मिलना ईद पर तो कान में कहना गोगी बचाओ तहरीक के लिए बाहर निकलो। ये ना बता देना कि मैं सरकारी खर्च पर उम्रे किया करता था, जहाज
اور اس کے پورے خاندان کو میں سرکاری جہاز پہ بٹھا کر عمرے کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، ذرا ہاتھ اٹھا کر بتانا، جانتے ہو نا فرح گوگی کون ہے؟ فرح خان یعنی کہ عمران خان۔ آج ایک نیا قصہ سنو جس کے ثبوت آج ٹی وی کی سکرینز پر چل رہے تھے۔ دھیان سے سننا کہ کس طرح ہمیں امر بالمعروف کا سبق پڑھا کر یہ کہتے ہیں نا، وچوں وچوں کھائی جاؤ تے اتو رولا پائی جاؤ۔ اس نے وہ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ سنا ہے نا، اس کے اعلان سے ایک ہفتہ پہلے یہ فرح گوگی جس کا دوسرا نام عمران خان ہے، اس نے 2,60,00,000 روپے کی زمین خریدی، کیونکہ اس کو عمران خان نے بتا دیا تھا کہ رنگ روڈ منصوبے کا اعلان ہونے والا ہے، اگر یہ زمین تم اب خریدو گی تو اعلان سے پہلے سستی ملے گی اور بعد میں بیچو گی تو اربوں کی زمین ہو جائے گی۔ اس نے وہ زمین 200 کنال زمین خریدی اور جیسے ہی وہ سکینڈل باہر آیا 1 ارب روپے کی بیچ کے دوڑ گئی، راتوں رات دبئی فرار ہو گئی اور عمران خان نے اس کو راتوں رات دبئی فرار کرایا۔ اپنے آفس کو وزیر اعظم کے آفس کو، وزیر اعظم کی کرسی کو اقتدار کو مال بنانے کے لیے استعمال کرتا رہا اور ہمیں اپنی ناپاک زبان سے ریاست مدینہ کی مثالیں دیتا رہا۔ شرم کرو عمران خان، شرم کرو۔ اور پھر ہر جگہ سے منہ کی کھائی، جب سامنے اصل حقیقت آ گئی دنیا کی کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا، تو اداروں پہ حملے کرنے شروع کر دیے، اداروں کو گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ اپنی تقریر میں پہلے اداروں کو 10-12 باتیں سناتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے میں فوج کو کچھ نہیں کہوں گا، اور اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ گالیاں نکالو اداروں کو۔ تم نے کیا لوگوں کو پاگل سمجھ رکھا ہے کہ تم اوپر سے کہو کہ گالیاں نہیں نکالنی، برا بھلا نہیں کہنا، اور اوپر سے رات کو میٹنگز کرو اپنی ٹیم کے ساتھ کہ اداروں پر حملہ آور ہو جاؤ۔ دنیا کا پہلا پاگل دیکھا ہے، دنیا کا پہلا پاگل سیاستدان تو کہنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیشہ سے سیاسی جماعتوں کی جد و جہد یہ رہی ہے کہ اداروں کو اپنے آئینی رول تک محدود رہنا چاہیے، اور یہ دنیا کا پہلا پاگل انسان دیکھا ہے جو اس لیے رو رہا ہے کہ اداروں نے آئین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیوں کر لیا۔